پوری زندگی ہم نے فلسفے میں یہی پڑھا لالچ بری بلا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اینڈ ٹائم پہ لالچ دی جائے گی اور جنت دکھائی جائے گی. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت لالچ میں نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق ہے. یہ حضرت علی کی طرف تو ایک غلط بات ہی منسوب ہے، ہم تو اسے نہیں ماننا. یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے سورہ السجدہ میں کہ ہمارے نیک بندے خوف اور امید دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ ایک کوالٹی ہے مومن کی. کیوں؟ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ وہ لالچ ہی کہلائے گا. جی لالچ. یہ تما قرآن میں تما کا لفظ ہے. اب ہمارے ہاں لفظ ایک بدنام ہو گیا، سود. ہم ربا کے لیے بول رہے ہوتے ہیں. سود کوئی نیگیٹو ورڈ تو نہیں ہے. سود مند نہیں استعمال کرتے آپ اردو میں، تو وہاں تو آپ اس کا نفع لے رہے ہوتے ہیں مطلب. لیکن سود لفظ سور کی طرح بدنام ہو چکا ہوا ہے کیونکہ ربا کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ لفظ ہے ربا. ٹھیک ہے، سود کا لفظ پازیٹو تھا لیکن چونکہ بدنام ہو گیا تو جو پازیٹو لالچ ہے وہ تو ہے، وہ تما کا لفظ ہے. وہ اللہ نے ہمیں تما دی، وہ شیطان موٹیویشن ہے. جی موٹیویشن ہے. تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اللہ کے لیے مکر کا لفظ نہیں استعمال ہوا. مکر وہ مکر. ہاں، تو جب ہم کرتے ہیں تو ہم وہ احتراماً اس کا ترجمہ اردو میں مسلمانوں کے شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. عربی میں تو لفظ موجود ہے. تدبیر بھی تو لفظ عربی کا تھا، اللہ نے تو استعمال نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے کو مسلمان کرنے کی کوشش کی خفیہ تدبیر کے ذریعے، لیکن اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی ورڈ ہے، جب ادھر استعمال ہوگا تو وہ ٹھیک ہے. اس طرح ہو سکتا ہے اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو وہ چیز دکھاتا ہے، پھر وہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جی یہ آخرت کے بارے میں آیا. اچھا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں انعام ملے گا. لیکن مجھے بتائیں، حدیث شفاعت میں تو آتا ہے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. ہاں جی. ہاں، تو پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہاں گیا اگر انبیاء بھی یہ نہیں ہے؟ تو یہ سٹیجز ہیں نا. آپ ڈائریکٹ آخری سٹیج میں نہ پہنچ جائیں. پہلی سٹیج یہ ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے. اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے. اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام اس سٹیج کے دوران سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ آج اللہ تعالیٰ اس جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا. پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور ایک تھوڑی امید کی کرن پیدا ہوگی، پھر آگے معاملات چلیں گے. پھر نفسی نفسی کے بجائے پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب میں شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء، فرشتے اور نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اچھا. ہاں، لیکن اس سے پہلے نیک بندے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا، یہ جو سٹیج ہے نا امن کی، یہ بعد میں آنی ہے. عرش کا سایہ بعد میں ہے. یہ ایک تکلیف سے سب نے گزرنا ہے. اچھا، نفسی نفسی. جب انبیاء گزر رہے باقی تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے قیامت کے دن نے اپنا وہ معاملہ تو دکھانا ہے میرے بھائی. جس طرح عورت نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہی ہے اس خوشی کو پانے کے لیے جو اولاد کی شکل میں اسے ملے گی. ٹھیک ہے. تو شروع میں تو یہ ساری تکلیفیں ہوں گی، لیکن الٹیمیٹلی انسان. اچھا، پھر بخاری مسلم میں کہ تمام ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اللہ اکبر. اور اما عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر سارے ننگے اٹھائے جائیں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے نہیں ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہو. یہ حقیقت بات ہے. یہاں پہ بھی جب بم بلاسٹ ہوتا ہے لوگوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، پھر لوگوں کے جو ننگے بدن ہیں لوگوں کی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی موت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی. ہاں، تو یہ اس کیفیت سے جب آپ گزریں گے نا موت کی، موت تو وہ ٹاپک ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر اور بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں مرنا ہے. جب تک مرنے کی تلوار آپ کے اوپر نہیں ہوگی آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جتنے لوگ بھی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اپنی موت کو بھولے ہوئے. موت کو بھولے. جی موت. یہ یہودیوں کے لیے قرآن کہہ رہا تھا نا. جی جی، کہ تمنا کرو موت کی.